آج ہم لوگ دو باتیں سنتے ہیں. دیکھیے ایک حدیث ہے معجم الاوسط امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر یہ روایت ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے 1340 پر 2 کے اندر صحیحہ میں اردو نسخے میں ہے اور عربی نسخے میں 1690 پر 2 کے اندر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مرفوعاً کہ ان للہ اقواما یختصهم بالنعم، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کیا ہے نعمت کے لیے خاص کیا ہے. کیوں نعمت دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لمنافع العباد، تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے وَيُقِرُّهُمْ فِيهَا مَا بَذَلُوهَا، اور اللہ تعالیٰ وہ نعمت ان کے پاس اس وقت تک باقی رکھے گا جب تک کہ اس کو خرچہ کرتے رہیں گے. فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ، جب بندے اس کو روک لیں گے، خرچہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمت چھین لے گا. فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، اور یہ نعمت دوسرے کو دے دے گا. یہ حدیث ہے. اللہ اکبر. سوچئے، غور کیجئے، کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے، چاہے روپیہ مال دولت کی شکل میں، زمین جائیداد کی شکل میں، یہ صرف ہمارے کھانے پینے کے لیے نہیں دیا، صرف ہمارے بال بچوں کے لیے نہیں دیا، بلکہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیا ہے. جب تک فائدہ پہنچاتے رہیں گے اللہ رب العالمین وہ نعمت خاص جو دیا ہے وہ باقی رکھے گا، اور جب رک جائیں گے تو اللہ چھین لے گا، دوسرے کو دے دے گا. غور کر لیجئے کہ وہ ملک، وہ خاندان، وہ آدمی جو ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور دے رہا ہے. دنیا حیران پریشان ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی، ان کو کہاں سے آ رہا ہے. اسی ملک دیکھیے جو پوری دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہے، سعودی عربیہ، ان کی بنائی ہوئی مسجد، اللہ اکبر، کون سا ملک ہے جس میں نہیں ہے؟ اور کون سے ایسے ملک ہیں جہاں اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ فائدہ نہیں پہنچا رہے، لیکن اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، بڑھا رہا ہے. ایسے لوگ ہیں کہ بڑے بڑے باغ بھی دے دیے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے، لوگ صدقہ دے دیے ہیں، کھاؤ، اس سے بندے کو فائدہ پہنچے. تو اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر رہا ہے. لیکن بہت سارے ایسے مالدار بھی ہیں کہ روڈ پر گھوم رہے ہیں. کیوں؟ یہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے. نعمت کو روکنے کا بہت بڑا ذریعہ صدقہ ہے، صدقہ خیرات، اس کو خرچ کرنا بندوں پر. نعمت رکی رہے گی، ورنہ رہنے کے باوجود بھی بندہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. مسلم کی حدیث ہے کہ بندے کا اصل مال وہ ہے جو وہ کھاتا پیتا ہے، کھلاتا ہے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اور جو صدقہ کر دیتا ہے، جو چھوڑ کر جاتا ہے، وہ تو دوسرے کا ہو جاتا ہے. اور بات صحیح ہے. آدمی پورا پسینہ کما کر کے، مال جمع کر کے رکھا، کھایا پیا نہیں، نہ صدقہ کیا ہے، موقع ملا حج نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. بال بچے کے لیے، اس کے مر جانے کے بعد بال بچے اس کے رشتہ دار کے لیے ہوتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمین دوسرا چھین لیتے ہیں، کاغذ بنا لیا، کچھ نہیں ہو پایا اس کے لیے. ایسے ہوتا ہے. اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم کے اندر، ما نقصت صدقۃ من مال، یہ مسلم کے اندر 2580 پر 8 نمبر کی روایت ہے. کہا کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا ہے. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت کو بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا ہے. کسی کو معاف کر دیں گے تو ایسے نہیں کہ ہم چھوٹا ہو گئے، نہ، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دے. اور جو بندہ ما تواضع احد للہ،
جو اللہ کے لیے تواضع خاکساری اختیار کرتا ہے الا رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو اور بلند کر دیتا ہے، اور بلند کر دیتا ہے۔ اکڑ فو بن کر کے ہمیشہ نہیں رہنا چاہیے۔ اکڑ فو ایسے ہے، ٹائٹ ہے، لگتا کوئی بھی آدمی بات کرنے سے ڈر رہا ہے نا، جس کو نرمی دے دی گئی وہ تمام خیر اس کے پاس ہے، اس کے پاس تمام خیر ہے۔ تو یہ صدقہ سے قبر کے عذاب میں بھی کمی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن بندہ صدقے کے سائے میں رہے گا۔ تو صدقہ خیرات، اور یہ رمضان کا موقع ہے، بہت سارے ہمارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ کسی کو افطاری کرانا، سحری کرانا، غریب فقیر مسکین کو کچھ دے دینا، یہ سب کرتے رہنا چاہیے، اور اس سے بیماری بھی ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے سے، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے سے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ اور گناہوں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، گناہوں کو صدقہ اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ بہرحال یہ پہلی بات ہے، ہم کو چاہیے کہ جو کچھ بھی، ایسا نہیں کہ پورا گھر بیچ کر صدقہ کر دیں، نہیں بھائی، کتنا آپ کو ہے جتنا ہے اس میں سے کچھ دیجیے، کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں کہا سب دے دو، بلکہ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب دینے کے لیے۔ تو کچھ ایک حدیث ہے نا، آدھا کھجور کا آدھا حصہ ہی دے کر کے جہنم سے بچ جاؤ۔ تو اس طریقے سے ہے مسئلہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک حدیث کے ذریعے سے ایک مسئلے کو ہم لوگ سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں 1109 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن حارث کے بیٹے ابو بکر وہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ بیان کر رہے تھے، سیرت بیان کر رہے تھے، اور حدیث بیان کرتے کرتے وہ بول رہے تھے، کیا بول رہے تھے کہ جو آدمی ناپاک ہو گیا، بیوی سے مل لیا، تو وہ روزہ نہ رکھے، یہ بیان کیا۔ تو حضرت ابو بکر اپنے باپ کے پاس آئے اور بولے کہ ایسی سی بات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو بیوی سے مل لیا، ناپاک ہو گیا تو روزہ نہ رکھے۔ تو ان کے والد عبد الرحمن بن حارث نے انکار کیا کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں، دیکھیے ایسا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ حدیث یاد تھی۔ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے گھر سے نکلے، چلتے 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 گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور پوچھا کہ اسے سے مسئلہ ہوا، آپ کیا کہتی ہیں دونوں، آپ دونوں کیا کہتی ہیں؟ تو دونوں نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصبح جنبا من غیر حلم ثم یصوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک ہوتے تھے، جنبی کی حالت میں صبح ان کی ہوتی تھی، احتلام خواب دیکھ کر احتلام نہیں، بلکہ بیوی سے مل کر جو ناپاک ہوتے ہیں ویسے جنبی حالت میں ہوتے اور صبح کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ روزہ اس کو نہیں رکھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویاں کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے اس حالت میں۔ یہ دونوں خاموش نہیں رہے۔ پھر اس وقت کے حاکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں گورنر مروان کو بنایا، تو یہ دونوں مروان کے پاس گئے، دونوں باپ بیٹے گئے اور کہا کہ بات ایسی ہے، پورا واقعہ سنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بولے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویوں کے بارے میں بولے۔ تو مروان نے کہا میں اللہ کا قسم دیتا ہوں تم لوگوں کو، جاؤ عبد الرحمن بن حارث اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد کرو، جا کر بتلاؤ کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے پھر گئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ بات ایسی ہے، ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہا کے پاس گئے، اور پھر مروان کا یہ مسئلہ ہے، آپ کے پاس آئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا اے عبد الرحمن بن حارث تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویوں سے کہتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ تو کہا ہاں ہم نے سنا ہے، انہوں نے ہی کہا ہے۔ تو کہا تب وہ اس مسئلے کو وہی زیادہ بہتر جانتی ہے، اس مسئلے کو وہی زیادہ بہتر جانتی ہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہہ دی؟ پھر بتلایا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی جو میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی جنبی ہو گیا تو اس کو روزہ رکھنا نہیں ہے، میں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فضل سے سنا تھا۔ دیکھیے، حضرت عباس کے بیٹے فضل سے سنا تھا، میں اس مسئلے سے رجوع کرتا ہوں، میں اس مسئلے سے رجوع کرتا ہوں۔ یہ پوری وضاحت کر دیے، اپنے مسئلے سے رجوع کر لیے۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اگر بیوی سے رمضان کی رات میں مل گیا، کیونکہ رمضان کی رات میں بیوی سے مل سکتا ہے، روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے، ملے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ دینا پڑے گا، لیکن رات میں مل سکتا ہے، اور اگر اسی حالت میں صبح ہو گئی تو ایسا نہیں کہ سحری نہیں کرے گا، سحری کر لے، سحری کر لے، روزہ رکھے، غسل کر کے نماز پڑھے، غسل کرے اور پھر کنٹینیو کرے روزہ، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ اور ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام، تابعین، ہمارے اسلاف مسئلے کی تحقیق کرتے تھے، مسئلے کی تحقیق کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے علم کے پہاڑ اپنے مسئلے سے رجوع کرتے ہیں، اور ہم لوگ کتنے گئے گزرے ہیں کہ ایک حدیث آتی ہے اور صرف فلاں امام نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، اور اٹک جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے، اور خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہے، خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہے۔ اور ایک باپ اور بیٹے کو کیسے ہونا چاہیے، اگر کوئی ابھی کسی کا بچہ آ گیا اور کہے گا کہ اسے مسئلہ ہوا تو ڈانٹے گا، تم گئے کیوں؟ مولوی کا کام ہی اختلاف کرنا ہے، تم کیوں گئے؟ ایسے بولتے ہیں نا، مولوی کا کام ہی اختلاف کرنا ہے، تم گئے کیوں؟ آج سے بیٹھنا نہیں، تم دور رہو، زندگی خوشی سے پار کرنا ہے تو ان کے چکر میں نہیں پڑنا۔ ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ اس مسئلے کی تحقیق کرنا چاہیے، اور کیا صحیح ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور کبھی بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو دنیا کی ہر بات کو بازو میں رکھ دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینا، اسی میں خیر ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، قرآن کے پڑھنے کو، ذکر و اذکار کو، قیام کو قبول فرمائے، ہم کو ہر قسم کے فتنہ فساد شرک بدعات سے بچا لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔